الحاقۃ ما الحاقہ، وہ واقعہ ہو کر حقیقت بن کر آنے والی چیز. کیا ہے وہ حقیقت بن کے آنے والی چیز؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور اے مخاطب یعنی جن کی طرف قرآن رویل ہو رہا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ وہ حقیقت جو واقعہ ہو جائے گی وہ کیا ہے؟ تو یہ قیامت کے لیے یعنی ذکر ہوا ہے کہ سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ قیامت کے دن کی جواب دہی ہے. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، یعنی ان کفار مکہ سے پہلے قوم سمود اور قوم عاد نے، یعنی صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی اس الحاقہ کو، جس کا ایک اور نام القاریہ بھی ہے، جو پارہ نمبر 30 میں آ جائے گا نا، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، انہی الفاظ کے ساتھ کھڑکھڑانے والی، ٹکرا کر پاش پاش کر دینے والی، یعنی آخرت، قیامت کا دن. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکین عرب کوئی نویکھلے نہیں ہے کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا ہے. ان سے پہلے بھی قوموں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ 2 قومیں جن کو عرب کے رہنے والے لوگ جانتے تھے. نوح علیہ السلام کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے ایک نئی قوم کو اٹھایا، اور وہ قوم عاد تھی، جن میں ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو مبعوث کیا ہے، اس کے ماننے والے اور نہ ماننے والے 2 گروہ بن جاتے ہیں. نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے، ماننے والوں کو باقی رکھتا ہے، اور پھر کچھ عرصہ جب گزرتا ہے تو ماننے والوں میں پھر 2 گروہ بن جاتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ. ایک جو پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے جو ان تعلیمات کو حرز جان بنا لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ایک نیا پیغمبر مبعوث کرتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو قوم نوح میں جب وہ 2 گروہ بن گئے، یعنی اہل ایمان جو بچا لیے گئے تھے کشتی میں سوار کر کے، اور بعد میں پھر وہ راستے ہٹ گئے، تو وہ قوم عاد اسی قوم نوح یعنی انہی کی اولاد میں سے تھی، جن میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہود علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر بنا کر، رسول بنا کر مبعوث کیا. تو وہ ہود علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے قوم عاد. اور پھر ان کے اہل ایمان جو بچا لیے گئے، ان میں جب مشرکانہ اوہام پیدا ہونا شروع ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم جو باقی جب بچ جانے والی قوم تھی، قوم سمود، عاد کی اولاد میں سے، ان میں صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر مبعوث کیا. تو ان دونوں کا ذکر ہو رہا ہے. اور چونکہ وہ عرب کے یعنی جو لوگ ہیں وہ ان قوموں کے حالات سے واقف بھی تھے، وہ اسی عرب کی سرزمین میں آئے ہوئے پیغمبر تھے. بلکہ آج بھی جو ہے وہ قوم عاد اور قوم سمود کی باقیات عرب کے اندر موجود ہیں. فَأَمَّا ثَمُود، تو اب اللہ تعالیٰ ذکر کرے کہ رہے سمود، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ایک سخت چنگھاڑ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول نے جب وعدہ کیا، اہل ایمان کو بچایا گیا، تو جو پیغمبر کے مخالفین تھے ان پر ایک چیخ کا عذاب آیا، ایک چنگھاڑ کا، جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد کر دیے گئے. اتنی اونچی اس کی آواز تھی کہ ان کے دل پھٹ گئے اور وہ ختم ہو گئے. وَأَمَّا عَاد، رہے عاد، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ایک آندھی سے جو سخت سرد تھی، بے حد تند و تیز آندھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی. اور ظاہر ریگستان کی رات کی سردیاں تو آپ کو پتا ہے، پھر سخت آندھی، اور وہ اتنی سخت تھی کہ وہ بڑے بڑے درختوں کو بھی اکھاڑ کے پھینک دے. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، اور یہ آندھی مسلسل ان پر چلتی رہی 7 راتوں تک اور 8 دن تک. 8 دن اور 7 راتیں مسلسل آندھی اللہ کی طرف سے چلتی رہی. اور یہ آپ آج کل ذرا اس کی کچھ چھوٹی موٹی آپ باقیات دیکھنی ہو نا، تو آپ ٹورنیڈوز دیکھیں جو امریکہ کے اندر چلتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں اکھاڑ دیتے ہیں، اور ایک دفعہ ٹورنیڈو پھر جائے تو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو جاتا ہے. آپ امیجن کریں وہ چند گھنٹوں کے لیے آتا ہے، اور آج کے اس ماڈرن دور میں بھی اس کا تدارک نہیں ہے. اور اس دور کے اندر اگر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل
ایسا ہوائی جھکڑ چلے جو اللہ کی طرف سے عذاب والا ہو تو وزنی سے وزنی چیز کو بھی اکھاڑ دے. ہوا کے اندر تو بڑی طاقت. یہ جو اتنے بڑے بڑے جہاز ہوا میں اڑ رہے ہیں وہ ہوا کی طاقت پہ ہی اڑ رہے ہیں نا. ہوا کی قوت اچھال نے، فورس آف بوئنسی نے 550 مسافر لے کے جو جہاز چلتا ہے یہ ایئر بس A380 یا 450 مسافروں والا جو بوئنگ 747 جسے جمبو جیٹ بھی کہتے ہیں، تو وہ 450 مسافر ایک جہاز نے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ کس زور کے اوپر؟ ہوا کے. اب یہ ہوا کے لیے اتنا بڑا جہاز اکھاڑ کے پھینکنا ہوگا، پتہ جہاز گر بھی جاتے ہیں. ذرا سی ہوا ڈسٹرب ہو جائے تو آپ کو پتا ہے ایئر فلائٹس کینسل ہو جاتی ہیں. حالانکہ اتنا بڑا جہاز ہے تو وہ تنکا بھی نہیں ہے جب ہوا چل رہی ہو. تو 7 راتیں 8 دن تک ان پر مسلسل وہ سخت آندھی جو سردی والی تھی اور بہت تیز تھی، حسوما وہ جڑ سے اکھاڑنے والی تھی چیزوں کو، جدھر سے پھرتی تھی اٹھا کے پٹک دیتی تھی. ظاہر ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کا نیچرل پروسیس ہے ہواؤں کو چلانا، یہ وہ والا نہیں ہے، یہ عذاب کی شکل میں مسلط ہے. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. تو اس آندھی نے قوم عاد کو اس طرح اکھاڑ کے رکھ دیا، ان کے وہ گرے پڑے تھے گویا کہ وہ کھوکھلی کھجور کے تنے ہیں. چونکہ وہ لمبے لمبے قدوں والے تھے تو وہ ہوا چلی اور اس ہوا نے ان بندوں کو اٹھایا اور بلندی پہ جا کے زمین پہ پٹک دیا. بولے اعوذ باللہ تعالی. اور صبح کے وقت یہ حال تھا کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا، ویسے تو بچا کوئی نہیں تھا ادھر، تو وہ دیکھتا کہ جیسے کھجور کے تنے کاٹ کے زمین پہ لٹا دیے جائیں نا، اس طرح وہ بڑے بڑے قد و قامت والے لوگ زمین کے اوپر لیٹے ہوئے پڑے تھے. وہ اتنے بڑے بڑے اونچے قد والے تھے، اس لیے آپ ذرا ان کی اگر یعنی ویڈیوز دیکھیں نا، عرب کے اندر جو مقامات وہ ابھی ریسنٹلی پچھلی صدی کے اندر ہی یعنی وہ دریافتیں ہوئی ہیں، چند ایسے یعنی ان کے ڈھانچے بھی نکلے ہیں جو یوٹیوب کے اوپر بھی رکھے ہوئے ہیں، آپ کو گوگل میں بھی اس کی پکچرز مل جائیں گی. کہ یعنی وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک بندے کے ہاتھ، یعنی عام آدمی ہم میں سے ان کے صرف ہاتھ کے ایک ڈھانچے کے برابر ہی بنتا ہے ایک بندہ. یہ ناگ ان کی اتنی بڑی ہے کہ ایک بندے کی جتنی ہائٹ ہوتی ہے، تو اتنے بڑے بڑے تھے وہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیا، جیسے کہ کھجور کے تنے کاٹ کے رکھ دیے جائیں کسی میدان کے اندر، اس طرح ان کی لاشیں صبح پڑی ہوئی تھی. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. تو کوئی ان میں سے باقی بچا ہوا نظر آتا ہے تمہیں؟ یہ دھمکی ہے اس کے اندر کہ تم کیا شے ہو. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے الٹائی جانے والی بستیوں کے باشندے، انہوں نے بھی خطا کی تھی. الٹائی جانے والی بستی کون سی؟ لوط علیہ السلام کی قوم، جن کے اندر برائی موجود تھی بے حیائی کے حوالے سے، اور اس پوری کی پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے الٹوا دیا عذاب میں. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے ان کے پاس بھی وقت کے پیغمبر آئے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. فَعَصَوْا رَسُولًا. تو انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، ربہم ان کے رب کی طرف سے جو آیا تھا. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً. تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا انہیں بڑی سختی کے ساتھ. إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. ہم نے جب سیلاب کو حد سے یعنی سیلاب گزر گیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو آیا تھا، تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا، کشتیوں میں سوار کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بچایا انسانیت کو اس طوفان سے کشتی میں سوار کر کے. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. تاکہ اس نوح علیہ السلام کی قوم کی بربادی کے واقعے کو اور ان کے بچ جانے والے اس واقعے کو لوگ یادگار کے طور پر محفوظ رکھیں. یاد رکھنے والے کان. یعنی پہلے تو نالج ٹرانسفر ہوتا تھا نا، سن سنا کے بھی، ریٹن فارم میں تو تاریخ آپ کو بہت کم ملتی ہے. یعنی پچھلی تقریباً 5000 سال کی تاریخ ہے جو ٹوٹی پھوٹی فارم کے اندر ریٹن میں موجود ہے. ادروائز اس سے پیچھے کی جتنی تاریخ ہے وہ جو ہمیں ملتی ہے، کچھ تورات کے اندر سے مل جاتی ہے، کچھ جو لوگوں نے سنی سنائی تاریخ چل رہی ہے، اس میں ظاہر ہے جھوٹ بھی شامل ہے، سچ بھی شامل ہے.
بہرحال چند ایک جو بڑی تباہیاں انسانیت کی تاریخ میں ہوئی ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ 8 سے 1000 سال بعد بھی انسانیت کو کسی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جنگ عظیم اول اور دوم کے لیے، ورلڈ وار 2 اور 1، یعنی یہ نسل در نسل انسانیت کو پتہ ہے کروڑوں لوگ مرے تھے، تو یہ چیز یاد رکھنے والے کان آگے ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں. آج بھی تاریخ پاکستان اگر کسی نے نہ بھی پڑھی ہو تو نسل در نسل لوگوں کو یہ چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کو یہ ملک بنانے کے لیے کیا قربانیاں دینی پڑی. ہم میں سے کتنے لوگوں نے کتاب پڑھی ہوگی، لیکن ہمیں یہ نسل در نسل چیزیں ٹرانسفر ہو رہی. تو ایک دین کتابوں کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے اور نسل در نسل بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے جو نسل در نسل ہوتا ہے اس میں جھوٹ اور سچ کی آمیزش بھی شامل ہو جاتی ہے. اسی لیے ان چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے انسانیت نے اس چیز کو لرن کیا ہے کہ ریٹن ریکارڈ چیزوں کا رکھا جائے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے نا، الذی علم بالقلم، اللہ نے انسان کو تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے. قلم کی اللہ نے قسم بھی یاد فرمائی، پچھلی سورت کا نام ہی سورۃ القلم تھا. یعنی قلم کے ذریعے نالج ٹرانسفر ہوا ہے، ریٹن فارم میں محفوظ کیا گیا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی جو کتابیں ہیں وہ بھی ریٹن فارم میں آگے چلی ہیں. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو وہی لکھوایا کرتے تھے اور اس طریقے سے پھر آگے ٹرانسفر ہوئی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر کر رہا ہے کہ دنیا پہ تو ایک عذاب آیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، لیکن ایک وہ بڑی قیامت بھی آنی ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے کہ جب پھونک مار دی جائے گی سور میں ایک بار، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالِ، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً، اور ان کو چورا چورا کر دیا جائے گا، ان کو برابر کر دیا جائے گا، پورا میدان بنا دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ظاہر ہے فورس آف گریوٹی تو ڈسٹرب ہوگی نا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند بھی آپس میں مل جائیں گے، اور جب گریوٹی ڈسٹرب ہوگی تو پہاڑ بھی اکھڑ جائیں گے، اور سب کے سب پہاڑ یعنی سب سے یعنی انسان کے اوپر روب اگر اس زمین کی کسی چیز کا ہے وہ پہاڑ ہے، اس سے زیادہ کوئی مضبوط چیز نہیں ہے. آپ کو پتا ہے آج بھی جو امریکہ نے اپنے نیوکلیر ویپنز سٹور کیے ہوئے ہیں تو وہ پہاڑوں کے اندر ہی ہیں، اور وہ ایٹامک بم پروف پہاڑ ہیں. ایک بہت بڑے پہاڑ چٹیل پتھروں کے، ان کی بیسمنٹ میں اگر سرنگیں کھود دی جائیں اور وہاں پہ اگر کوئی نیوکلیر ویپن سٹور کر دے تو وہ اس کے اوپر اگر کوئی ایٹم بم بھی گرائے گا تو وہ پہاڑ تو تباہ نہیں ہو سکتے. اسی لیے ایٹامک بم کے جو تجربات ہیں وہ بھی پہاڑوں کے اندر کیے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 1998 میں، یہ مئی کا مہینہ ہی ہے، 28 مئی 1998 وہ پاکستان نے بھی چاغی میں جو ہے وہ 6 بلاسٹ کیے تھے، وہ پہاڑ کے اندر ہی کیے تھے. یعنی پہاڑوں کی مضبوطی آج بھی اسی طریقے سے قائم ہے. تو اس روئے ارض پہ سب سے مضبوط چیز وہی ہے، ایز اے آپ سمجھ لیں بلڈنگ کے طور پہ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو بھی اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا جائے گا، پہاڑ بھی زمین پہ برابر ہو جائیں گے، یعنی یہ پورے کے پوری زمین یہ میدان محشر بن جائے گی. یومئذ وقعت الواقعہ، پھر اس دن وہ واقعہ ہو جانے والی چیز واقعہ ہو جائے گی. یعنی کون سی چیز؟ قیامت کا دن، جزا اور سزا کا دن، دا ڈے آف ججمنٹ. وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، اس دن آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ دن ایسا ہوگا کہ وہ بھربھرا ہو جائے گا آسمان، یعنی اس کی مضبوطی بھی سمجھ لے ختم ہو گئی. والملک علی ارجائہا، اور فرشتے اس کے کناروں پر مقرر کر دیے جائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تمہارے رب کے عرش کو 8 اٹھائے ہوئے ہوں گے. 8 یعنی فرشتے. یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتے اگر نہیں اٹھائیں گے تو عرش گر پڑے گا، ایک پروٹوکول کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی گی. نہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے اور نہ عرش کسی فرشتے کے محتاج ہے، سب کے سب اللہ کی محتاج ہے. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، وہ دن جب تم پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی راز بھی پوشیدہ نہیں رہے گا. دنیا میں تو یعنی کئی معاملات میں پردہ رہ جاتا ہے نا،
انسان چھپا کے معاملات کر لیتا ہے، تو انیشلی سب کے نامہ اعمال اس کے سامنے تو رکھ دیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کسی پہ کرم فرمائے گا تو اس کے گناہوں پہ قیامت والے دن بھی پردہ رکھ دے گا، جس پہ نہیں چاہے گا تو نہیں رکھے گا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اب ایک کیٹیگری کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اہل جنت میں سے ہوں گے، جن کو دیا جائے گا ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ مسرت کے ساتھ یعنی کہے گا یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، ایک نعرہ مارے گا، خوشی کا اظہار کرے گا۔ اس خوشی کے نعرے کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ نازل فرمایا ہے، وہ خوشی کے ساتھ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ ظاہر ہے جی وہ تو کامیابی وہ دن ہے کہ جب کوئی شخص فخر کرے، اس کا فخر کرنا کوئی تکبر نہیں ہے، تکبر کے معاملات تو دنیا کے ساتھ ہے، وہاں تو لوگ فخریہ کہیں گے جی میں نے صحیح کام کیے تھے، دیکھو مجھے رزلٹ مل گیا۔ ادھر تو نہیں ہم اپنی نیکیاں کسی کو جتا سکتے، ضائع ہو جائیں گی، لیکن رزلٹ کے بعد تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا دنیا کی زندگی میں کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا، یعنی میں نے دنیا میں جو مشقت اٹھائی تھی اللہ اور اس کے پیغمبر کی عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اطاعت اختیار کی تھی اسی امید پہ کہ میں نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہ خوش نصیب اپنی پسند کی زندگی گزارے گا پھر وہاں پہ، فی جنت عالیہ، اس عالی شان جنت میں، قطوفها دانیہ، جس میں خوشے جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی کوئی فروٹ توڑنے کے لیے کسی کو درخت پہ چڑھنا یا کوئی سیڑھی نہیں لگانی پڑے گی، وہ سارے کے سارے پھل اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ ایک شخص کے ہاتھ کی اپروچ پہ ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ کی طرف سے یعنی یہ اذن ہوگا کہ کھاؤ اور پیو اور مزے اڑاؤ، یہ ان اعمال کا اجر ہے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کر کے آگے بھیجے تھے۔ اچھا، قرآن پاک میں جب کبھی بھی جنت کا ذکر آیا نا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہ خالی کھلی جنت جو ہے نا وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بکتی ہے، قرآن کی جو جنت ہے نا وہ تو اعمال کے ساتھ ہے، صرف ایمان کافی نہیں ہے، اعمال بھی انٹیگرل پارٹ ہے اس کا۔ اور اس کے اوپر ایک ہی سورۃ العصر کافی ہے، جس کے بارے میں امام شافعی کا قول صحیح سند سے ثابت ہے کہ قرآن پاک میں اور کوئی آیات بھی نازل نہ ہوتی تو صرف سورۃ العصر ہی پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اب یہ لوگ کہہ تو دیتے ہیں لیکن اس میں ذرا دیکھیں نا چار شرائط کتنی سخت ہے، اور کم از کم چار شرائط ہیں وہ، والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ اس بات پر گواہ ہے، انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان تو خسارے میں ہی پیدا ہوا ہے، یعنی اوورآل ڈسین یہی ہے کہ زیادہ تر لوگ تباہ و برباد ہی ہوں گے، جو سورۃ الاعراف میں بھی 179 نمبر آیا تھا نا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کثرت کے ساتھ جن و انسان تو پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے زبردستی نہیں، مراد یہ کہ لگ رہا ایسا ہی ہے کہ وہ جائیں گے اور یہ حقیقت ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا ہم نے ظلم نہیں کیا، اس کے ساتھ ہی کہا ہم نے انہیں آنکھیں دی تھی وہ دیکھتے نہیں، عبرت والا دیکھنا، کان دیے تھے سنتے نہیں ہیں، عقل دی تھی، دل دیے تھے وہ سوچتے نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ تو اکثریت تو تباہ و برباد ہوگی انسانیت، لیکن الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، یہ دونوں کام بڑے آسان ہیں آج کے دور کے اندر۔ مصیبت اگلی دو شرائط کی ہے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو سچ بات بتاتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہے۔ حق سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے فرقے کی تلقین کرتے رہے، حق یہ ہے کہ چاہے وہ اپنے فرقے کے حق میں ہے چاہے اپنے فرقے کے خلاف ہے، اس سچائی کی بات کرتے رہے۔ اور ظاہر ہے اس کا منطقی انجام جو ہے وہ پھر مار کٹائی، مصیبت، پریشانی کی شکل میں آئے گا۔ تو وتواصوا بالصبر، پھر صبر کی وہ تلقین کرتے رہے،
یعنی صبر کی تلقین کی بات ہو رہی ہے. صرف صبر خود نہیں کرنا، صبر کی تلقین بھی کر. اس لیے دائی جو ہوتا ہے نا، جو دعوت کو کھڑی کرتا ہے، اس کا حوصلہ بہت بلند ہونا چاہیے، تبھی دعوت کامیاب ہوتی ہے. اگر دائی کا حوصلہ پست کر دیا جائے تو دعوت ساری بیٹھ جائے گی. آپ قرآن پاک بھی ہم تقریباً اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہے تھرو آؤٹ کافروں نے پورا زور لگایا کہ نبی علیہ السلام کو کسی طریقے سے ڈسکریج کر دیا جائے، نبی علیہ السلام اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جائے تو ظاہر ہے پوری کی پوری دعوت گر جائے گی. آج بھی جو دعوت کو لانچ کرتا ہے، جو لیڈنگ پوزیشن کے اوپر ہوتا ہے، اس کو نیچا کرنے کے لیے ہر طرح سے کوششیں کی جاتی ہیں، دھمکی کی شکل میں اور معاشی اعتبار سے، گھراؤ کے اعتبار سے اور کئی چیزوں کے اعتبار سے. تو آزمائش تو آنی ہے سر. اور میں آپ کو پرسنلی بتاؤں کہ میں کبھی بھی کسی آزمائش کو دیکھتا ہوں نا تو میں اپنے یعنی وائف سے بھی یہ بات کرتا ہوں، اپنے دوستوں سے بھی، کہ جو بندہ آزمائش بن کے آپ پہ نازل ہوا ہے نا، وہ آزمائش تو آپ پہ آنی تھی. اللہ تعالیٰ انسٹرومنٹ کسی بندے کو بنا دیتا ہے. ہم خام خواہ ان لوگوں پہ غصہ کھا رہے ہوتے ہیں. موت تو آنی تھی، چاہے آپ ٹریکٹر کے نیچے آ کے مر جائیں. دنیاوی قانون میں تو قصاص لیا جائے گا اس سے، لیکن موت کا وقت وہی مقرر تھا. انسٹرومنٹ کوئی بندہ ہی بنتا ہے، آلہ کار، تقدیر کا آلہ کار انسان ہی بن رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی گالی گلوچ آپ کو کرتا ہے، کوئی آپ کو یعنی ذہنی طور پہ اذیت دیتا ہے، تو ان سارے معاملات میں آپ کو صبر و شکر کے ساتھ چلنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آلہ کار ہے. اور قرآن حکیم میں مضمون کئی جگہ ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں میں انبیاء کے دشمن اٹھائے ہیں، تو انبیاء کے طریقے پہ چلنے والوں کے دشمن بھی انسانوں اور جنوں میں ہمیشہ اٹھتے رہیں گے. اور حق اور باطل کی جو یہ کشاکش ہے، اسی کے اندر ہی تو مزہ ہے. اگر سب کچھ ہیپی ہیپی چل رہا ہوتا تو سر سارے کلمہ پڑھ لیتے نا. ابو جہل کو پتا تھا کہ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اب میری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی. آج کے زمانے میں ابو جہل ہوتا تو کلمہ پڑھ لیتا، کیونکہ کلمہ پڑھ کے آپ نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے. نماز کوئی نہیں پڑھنی، روزہ کوئی نہیں رکھنا، سچ کوئی نہیں بولنا، حلال حرام میں تمیز کوئی نہیں کرنی. تو آج کل تو کلمہ پڑھنا بہت آسان ہے. تو معذرت کے ساتھ ابو جہل کو ایمان کے جو لوازمات تھے ان کی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے زیادہ ہی سمجھ تھی. اس کو پتا تھا میری مرضی نہیں چلے گی. لا الہ کا مطلب اسے پتا تھا کہ ہر چیز کی بھی نفی کرنی ہے اور اللہ کو معبود ماننا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام ماننا ہے. یہ یعنی مشکل وقت انسان کے اوپر آتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہی ہے. آپ نے اہل ایمان کا سن لیا، اب ذرا ان کا سنیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کے مقام دوزخ میں جانے والے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ آمین. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ لوگ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے افسوس، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. بائیں ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی فیل، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. اور دوسری جگہ قرآن پاک میں اور احادیث میں آتا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پیچھے سے دیا جائے گا. اسے پیچھے سے اس لیے دیا جائے گا کہ جب اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا نا بائیں ہاتھ کی طرف، تو اب لینے سے انکار کر دے گا، کیونکہ اس کو پتا بھی میرے بائیں ہاتھ میں دے رہے ہیں تو پاکستان میں تو کام چل سکتا ہے نا، لیکن آخرت میں تو نہیں چلتا. تو وہ پیچھے سے بھی اسے جب ہاتھ پیچھے کرے گا فرشتے پیچھے سے پکڑا دیں گے اس کو. بولے اعوذ باللہ. تو کہے گا افسوس، کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نے کبھی سیریس ہی نہیں لیا تھا کہ میرا حساب بھی ہونا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت میرا قصہ تمام کر دیتی. یعنی میں جو مر چکا تھا دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتا، نہ زندہ ہوتا اور نہ یہ معاملات ہوتے. ما اغنا عنی مالیہ، آج میرے مال نے مجھے کچھ کام نہیں دیا. ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہی بھی فنا ہو گئی.
دنیا میں اگر کوئی بادشاہ تھا، کوئی کسی بڑی پوسٹ پہ تھا، سب کچھ اس سے جاتا، اور سر آخرت میں کیا جاتا رہا؟ دنیا میں ہی جاتا رہتا ہے۔ وہ انگلش میں ایک نظم بھی ہے، ڈیتھ دا لیولر۔ ڈیتھ وہ چیز ہے جو ہر چیز کو لیول کر دیتی ہے۔ کیسے؟ دنیا میں چاہے کوئی بادشاہ تھا، امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا، یا وہ کسی فٹ پاتھ پہ بھیک مانگنے والا لاوارث انسان تھا، دونوں مرنے کے بعد ایک لیول پہ ہیں، وہ بھی زمین کے اندر ہے، وہ بھی زمین کے اندر ہے۔ ڈیتھ سب کو برابر کر دیتی ہے۔ اگر کوئی کسی محل کے اندر تھا، وہ بھی زمین کے اندر چلا گیا۔ آپ چاہے اس کا مزار بھی بنا لیں، ہے زمین کے اندر ہی ہے، باہر نکال کے مزار بنانے کا رسک کوئی نہیں لے سکتا، کیونکہ آپ کو جو وہ عقیدوں کی کہانیاں کرائی گئی ہیں اس میں تو رسک لیے ہی نہ جا سکتا۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں وہ جی ہمارے بزرگوں کی لاشیں سلامت نکلتی ہیں، تو میں بڑی معصومانہ خواہش رکھتا ہوں کہ لاش تو دفنانے کے بعد سلامت نکلنی ہے نا، تو آپ دفنانے سے پہلے 1 مہینے کے لیے وہ لاش باہر رکھ دیں اور مجھے بتائیں آپ کہ وہ سلامت رہتی ہے اور بدبو نہیں چھوڑتی، تو یہ رسک آپ کیوں نہیں لیتے؟ یہ لیں اور پوری دنیا کو آپ اپنے مکتب فکر کے اندر لے آئیں۔ بعد میں جو آپ نے کلیم کر رہے ہیں تو پہلے کر کے بتائیں۔ یہ رسک آج تک نہیں کسی نے لیا۔ تو یہ سب کی سب کہانی ہے۔ اعوذ باللہ تعالی۔ تو وہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میرا معاملہ ہی تمام ہو جاتا، نہ آج میرا مال میرے کام آ سکا، نہ میری بادشاہت، وہ بھی ختم ہو گئی۔ پھر حکم ہوگا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو، خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوا، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 گز لمبی زنجیر میں اسے جکڑ دو۔ یہ 70 تو عدد کثرت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے دنیا میں ایک بالشت زمین بھی کسی کی دبائی تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اس ایک گناہ کی پاداش۔ حقوق العباد کا معاملے کتنے سٹرونگ ہے۔ ایک بالشت زمین، یہاں لوگ پورے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں اور بھائیوں کے مرنے کے بعد اپنے بھتیجوں کی جائیداد کے اوپر بھی قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ایک لمبی زنجیر سے اسے جکڑا جائے گا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ بدبخت اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اچھا اس طرح کی آیات آتی ہے نا تو مسلمان فوراً خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا ایڈا ڈرایا ہے، اے تے کافروں دے بارے جائے ہے، فوراً خوش ہوتے ہیں۔ وہ سر پورے کا پورا قرآن ہی کافروں کے بارے میں ہے، کیونکہ پہلے اولین مخاطب تو کفار ہی تھے نا۔ تو میں نے اس پہ بڑا ایک ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 154، قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے کافروں کی آیات مسلمانوں کے بارے میں کوٹ کرنا، مسلمانوں کی آیات کافروں کے بارے میں کوٹ کرنا۔ تو اس میں ایک معصومانہ سا میرا سوال ہے کہ جو گستاخ رسول کے بارے میں اکثر آپ کو علماء کہتے ہیں نا جی وہ جی گستاخ رسول تو حرامی ہوتا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے بعد ذالک زنیم، تو وہ جو قرآن پاک میں گستاخ رسول حرامی تھا وہ مسلمان تھا یا کافر تھا؟ کافر، ولید بن مغیرہ۔ تو آپ آج کل کے مسلمانوں کو کیوں آپ گستاخ رسول کہتے ہیں؟ یہ تو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پھکی تو وہ پارٹی جو قرآن کی آیات اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بتوں والی آیات، یہ کافروں والی آیات، خود پوری دنیا کو وہ کافروں والی آیات فٹ کر رہی ہے، بعد ذالک زنیم۔ اور یہ ایسا فارمولہ ہے کہ آپ ان کا فرقہ چھوڑ دیں تو آپ بعد ذالک زنیم ہے، اور اگر واپس آ جائیں دوبارہ حلالی ہو جائیں گے، اور پھر جیسے ہی آپ دوبارہ چھوڑیں پھر آپ بعد ذالک زنیم ہو جائیں گے۔ تو یہ کافروں کے بارے میں آیت نہیں ہے، نہیں، قرآن پاک میں جو آیات جسے فٹ اسے گفٹ، چاہے کافر ہے یا مومن ہے۔ تو ایمان یہ نہیں اللہ پر لاتا تھا، یعنی جو ایمان لانے کا حق ہے۔ اس کے ثبوت میں سورہ نساء کی وہ آیت بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر۔ ایمان والوں کو ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے اللہ اور اس کے رسول پہ؟ یعنی جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کو نہیں ماننا، اللہ اور اس کے رسول کی بھی ماننی ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا تھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ
ہا ہنا حمیم، پس آج اس کا کوئی یہاں پہ دوست نہیں ہوگا، ولا طعام الا من غسلین، اور اس کو کھانا بھی ملے گا تو وہ پیپ زخموں کا، اعوذ باللہ تعالی، اس کے سوا کھانا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے بینک میں ہمیشہ کے لیے اس نے سٹور نہیں کیا، تو آج یہاں پہ اس کو زخمیوں کا پیپ وہ غذا کے طور پہ ملے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، پوری زندگی یہی کرتا رہتا ہے، حالانکہ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت کے دن کے لیے سٹور کر لیا، باقی تو تیرے پچھلوں کا مال ہے جو ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں میں قریبی لوگوں نے میں آبزرو کیا ہوگا کہ جب امیر لوگ مرتے ہیں تو پیچھے کس طرح بندر بانٹ شروع ہوتی ہے، اور لوگ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی کہتے ہیں نہیں یہ تو شرعی حکم ہے نا جی، وراثت تقسیم کرنی ہے، وہ شریعت کے اس حکم پہ عمل کرنے کے لیے بےتاب ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دنیاوی منفعت وابستہ ہوتی ہے، تو وہ مال تو پچھلوں کے لیے آپ نے چھوڑ دیا، مال وہ ہے جو آپ نے خود استعمال کر لیا یا آخرت میں سٹور کر لیا، وہ آپ کا مال ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، اور اس کو کھانا نہیں ملے گا بجوز اس کے کہ اسے پیپ ملے گی، والعیاذ باللہ، لا یاکلہ الا الخاطئون، جسے کوئی نہیں کھائے گا بجوز خطا کاروں کے، یعنی یہ پیپ جو ہے نا یہ کھانا ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کے مجرم رہے ہیں، اہل ایمان کے لیے نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحاقہ کا تعارف۔ حاقہ کا مطلب ہے حقیقت میں آنے والی چیز، یعنی قیامت کی حقیقت جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کا مقصد لوگوں کو آگاہ کرنا تھا کہ قیامت حق ہے اور ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ سورہ الحاقہ میں قیامت کا ذکر۔ قومیں جو ہلاک کی گئیں، آیت 4 سے 12۔ اللہ تعالیٰ نے عاد اور سمود کی قوموں کا تذکرہ کیا۔ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو تیز آندھی سے ہلاک کر دیا گیا۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو ایک بڑے دھماکے سے تباہ کر دیا گیا۔ فرعون اور اس کی قوم اور نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر آیا ہے کہ سب اللہ کے عذاب میں پھنس گئے۔ سبق: جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا اور گناہ میں ڈوب جائے گا، اللہ کا عذاب اس سے بچ نہیں سکتا۔ قیامت کا منظر، آیت 13 سے 18۔ جب سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا ہلاک ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے چاروں طرف ہوں گے اور اللہ کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال نامے کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ سبق: اس دن نہ دولت کام آئے گی نہ رشتے، بس ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے۔ اعمال نامے کا حال، آیت 19 سے 37۔ نیک لوگ جنہیں ان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی سے کہیں گے، لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ ایسے لوگوں کو جنت عالیہ میں داخل کیا جائے گا۔ بدقسمت لوگ جنہیں اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ کہیں گے، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ان کے گلے میں زنجیر اور گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ سبق: انسان کو اپنی زندگی میں سوچنا چاہیے کہ وہ کس گروپ میں جائے گا، نیک لوگوں میں یا بدقسمت گناہ گاروں میں۔ حدیث کی تشریح۔ حساب کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان اپنے رب کے سامنے سے نہیں ہٹے گا جب تک 4 چیزوں کا حساب نہ دے دے: اس کی زندگی کہاں بتائی، اس کا علم کہاں لگایا،
اس کا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کا جسم کس کام میں گھسا۔ ترمذی حدیث نمبر 2417۔ اعمال نامے کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اس کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جسے بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2449۔ جنت اور جہنم۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والوں کو ہمیشہ کی راحت ملے گی اور جہنم والوں کو ہمیشہ کا عذاب۔ سبق آموز باتیں۔ قیامت یقینی حق ہے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ دنیا کی دولت اور شہرت قبر تک ہی ہے، آخرت کے لیے صرف ایمان اور اچھے اعمال کام آئیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں پانے والوں میں شامل ہو۔ اس کے لیے نماز، توبہ، سچائی اور نیک کام کرنا ضروری ہے۔ جاننے لائق اہم باتیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آیت 38 سے 43۔ اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ یہ قرآن شاعر کی بات نہیں ہے اور نہ ہی کسی کاہن کی باتیں ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے۔ سبق: قرآن کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ یقین اور ایمان کے ساتھ ماننا چاہیے، ورنہ دل پر اثر نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے والوں کی صفائی۔ آیت 44 سے 47۔ اللہ نے بہت سخت انداز میں کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ لیتے تو اللہ ان کی رگ جاں گردن کی نس کاٹ دیتا، یعنی یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی کتاب نہیں بلکہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ سبق: یہ آیت قرآن کی حفاظت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی ہے۔ قرآن سب کے لیے نصیحت ہے۔ آیت 48 سے 52۔ قرآن دنیا کے ہر انسان کے لیے نصیحت ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، مگر جو لوگ جھٹلائیں گے ان کے لیے یہ کتاب حسرت اور پچھتاوے کا سبب بنے گی۔ آخر میں اللہ نے فرمایا، بے شک یہ قرآن متقین کے لیے یقینی ہدایت ہے۔ سبق: قرآن ہر دور اور ہر جگہ کے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے اس کے لیے روشنی ہے۔ اس سورہ کی 3 بڑی خاص باتیں۔ قیامت کا تصویری منظر اتنے ڈراونے انداز میں کہیں اور نہیں بیان ہوا۔ قرآن کی سچائی پر زور، اسے شاعری، جادو یا گڑھی ہوئی بات ثابت کرنے والوں کو اللہ نے جھٹلایا۔ انجام کا کھلا اعلان، نیک لوگ جنت میں، گناہ گار جہنم میں، بیچ کا کوئی راستہ نہیں۔ حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 223۔ یعنی اگر قرآن کو پڑھا اور عمل کیا تو کامیابی، ورنہ وہی بربادی کی گواہی دے گا۔ نتیجہ: سورہ الحق کا ہمیں 3 بڑے سبق دیتی ہے۔ قیامت حق ہے اور بہت سخت دن ہوگا۔ قرآن اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ انسان کو اپنے اعمال کی جواب دہی دینی ہی پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔